آئیں بات کرتے ہیں کہ کیوں لاکھوں افغان ریفیوجیز کو پاکستان سے ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ان ریفیوجیز میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں۔ 1.7 ملین افغانوں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا ہے، کل آلریڈی 4 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب افغانستان کے اندر طالبان گورنمنٹ ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکی اور وہاں سخت سردی کا بھی موسم ہے۔ میں ہوں اسامہ بن فاروق اور ہم اس ماس ڈیپورٹیشن کے پیچھے کی ریزن جاننے کی کوشش کریں گے۔ افغانستان اور پاکستان ایک دوسرے کی نیبر کنٹریز ہیں اور مختلف ادوار میں لاکھوں لوگ افغانستان میں انسٹیبلٹی اور وار کے دوران پاکستان آتے رہے، جس میں سب سے پہلے 1979 میں جب سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا، اس کے بعد 1996 میں جب طالبان نے افغانستان کا اقتدار سنبھالا تو لاکھوں لوگ افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ اس کے بعد جب 2001 میں یو ایس نے افغانستان میں حملہ کیا اور پھر 2021 میں ایک بار پھر جب یو ایس کے جانے کے بعد طالبان نے ملک کا اقتدار سنبھالا تو لاکھوں افغان ریفیوجیز پاکستان میں داخل ہوئے۔ ان سب ادوار میں پاکستان ہزاروں افغان ریفیوجیز کا گھر رہا۔ پاکستان میں 2 طرح کے افغان ریفیوجیز رہتے ہیں، ان میں ایک ڈاکومنٹڈ افغان ریفیوجیز اور دوسرے انڈاکومنٹڈ ہیں۔ اکتوبر کے شروع میں پاکستانی حکومت نے اللیگل ریفیوجیز کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا اور ان کو 1 نومبر تک کی مہلت دی گئی۔ اس کے بعد انہیں فورسفلی ملک سے نکالنے کا کہا گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان ایسا کیوں کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ کچھ آفیشیلز یہ خیال کرتے ہیں کہ اب افغانستان میں جنگ ختم ہو چکی ہے اور افغان اب اپنے ملک میں رہ سکتے ہیں، لہٰذا اب انہیں واپس جانا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ افغان ریفیوجیز پاکستان کی اکانومی پر بوجھ ہیں اور وہ اسمگلنگ اور دوسرے جرائم میں پیش ہیں۔ لیکن اس کے برعکس چند لوگ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے افغان ریفیوجیز کے پاکستان میں وسیع ترین کاروبار ہیں اور وہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بینیفیشری ہیں۔ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی ہر چیز کی کاسٹ پے کر رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت ان اللیگل ریفیوجیز کو پاکستان میں سیکیورٹی تھریٹ کے طور پر بھی دیکھ رہی ہے۔ انٹیریئر منسٹر سرفراز بگٹی کے مطابق حالیہ 24 کے قریب سوسائڈ اٹیکس میں 14 حملے افغان شہریوں نے کیے، لیکن اس کا وہ کوئی اتھینٹک پروف نہ دے سکی۔ لیکن ان سب کے درمیان اصل مسئلہ تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP ہے، کیونکہ TTP پاکستان میں مختلف دہشت گردانہ حملوں میں ملوث رہی ہے، جس میں ان کا مشہور حملہ پشاور میں آرمی پبلک سکول پر تھا، جس میں 140 کے قریب طلباء شہید ہوئے، اور حالیہ چند سالوں میں TTP نے پاکستان میں حملوں کو بڑھایا ہے اور جس میں 1000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا خیال ہے کہ TTP افغانستان میں ڈیورنڈ لائن کے ساتھ محفوظ ٹھکانوں میں موجود ہے۔ پاکستان طالبان گورنمنٹ سے TTP کو ٹیکل کرنے کے لیے کہتا ہے اور افغان مہاجرین طالبان گورنمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ افغان طالبان TTP کو ختم کرنے میں پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، جبکہ طالبان نے چند عرصہ پہلے یہ اعلان کیا کہ وہ کسی بھی گروپ کو دوسرے ملک میں دہشت گردی کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور پاکستان اپنے اندرونی معاملات کو خود دیکھے، نہ کہ اس کا الزام افغانستان کو دے۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ TTP کو ہی افغان مہاجرین کی واپسی کے پیچھے کی بڑی ریزن جانتے ہیں۔ پاکستان سے ڈیپورٹ کیے جانے والے افغانوں میں انڈاکومنٹڈ مہاجرین کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ شامل ہیں جن کے ڈاکومنٹس یا تو ایکسپائر ہو چکے ہیں یا تو وہ بنے ہی نہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی شہری شامل ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم بھی پاکستان میں ہی حاصل کی ہے۔ پاکستان میں انڈاکومنٹڈ ریفیوجیز کی تعداد 1.7 ملین تھی، اور اصل مسئلہ ان ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ کا ہے کہ وہ اس سخت سردی کے موسم میں افغانستان کے اندر کیسے رہیں گے، اور افغان گورنمنٹ کا بھی کوئی خاص منصوبہ مہاجرین کے لیے منظر عام پر نہیں آیا۔ ان مہاجرین میں سے چند ایک مہاجرین کو یو ایس اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی بھیجا گیا، لیکن ان کی تعداد محض چند ہزار ہے۔ اور اس ضمن میں حکومت پاکستان سے چند ایک سوالات ہیں کہ اگر پاکستان ان مہاجرین کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا تھا تو انہیں 2021 میں اپنے ملک میں داخلے کی اجازت کیوں دی گئی، اور پھر 1970، 1996 اور پھر 2001 میں آنے والے افغان ریفیوجیز کے ابھی تک ڈاکومنٹس کیوں نہیں بن سکے، اور کیا 24 کروڑ آبادی والے ملک میں محض چند لاکھ لوگ اکانومی کے لیے خطرہ ہیں؟ اور آخر میں سب سے اہم سوال کہ کیا پاکستان کے اندر سالوں سے افغانوں کی طرح بسنے والے
کشمیری مہاجرین کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا؟